بے شمار تعریف اور بے پایا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار و پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، وہ الوہیت میں ربوبیت میں لا شریک ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اسی کے لیے تمام قسم کی عبادات لائق سزاوار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین ہماری جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار رحمتیں برسائے اور درود و سلام نازل کرے۔ محترم سامعین، سورہ حشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ جانچے، یہ پرکھے، یہ دیکھے، یہ جائزہ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت، آخرت، کہ تم میں سے ہر شخص یہ محاسبہ کرے کہ اس نے قیامت کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کیسے اعمال بھیجے۔ یعنی قیامت کو کل کہا گیا ہے، اور کل بہت قریب ہوتا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والی چیز بہت نزدیک ہے۔ اور قیامت کے بارے میں تو قرآن مجید نے یہ صراحت کر دی کہ کلمح البصر او هو اقرب، کہ قیامت کا آنا آنکھ کے جھپکنے کے برابر نزدیک ہے، اچانک ہے، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے قیامت کب آئے گی یا نہیں آئے گی، کس نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت قریب ہے، اور وہ جس طرح سے تمہیں کل کا یقین ہے، اسی طرح سے قیامت کو کل کہا گیا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا اعمال کیے، کیا نیکیاں کیے، کون سے عمل کیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیشہ ہوش و حواس میں رہیں، اور اپنے قول و عمل کا محاسبہ کرتے رہیں، کیونکہ جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو کچھ بھی تلفظ کرتا ہے، جو کچھ بھی زبان سے کہتا ہے، جو کچھ بھی زبان سے ادا کرتا ہے، ایک لکھنے والا اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ یعنی ملائکہ، فرشتے جو کچھ بھی انسان کہتا ہے، کرتا ہے، وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کا ریکارڈ قائم کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے، تم اپنا حساب خود لے لو، اپنا محاسبہ کرتے ہو۔ اس لیے مومن کبھی غافل نہیں ہو سکتا، مومن کبھی لاؤبال اور لاپرواہ نہیں ہو سکتا،
وہ کہے گا، بات کرے گا تو سوچ کے سمجھ کے کرے گا، وہ جو کچھ بھی قدم اٹھائے گا تو سوچ سمجھ کے اٹھائے گا، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اٹھائے گا کہ کل ایک ایک بات کا، ایک ایک کام کا حساب دینا ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھنا۔ میرے محترم سامعین، چند دن ہوئے ہم ایک مبارک مہینے میں تھے، ماہ رمضان میں، جس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ہماری عبادتیں عروج پر تھی، اللہ قبول فرمائے، ہماری نیکیاں عروج پر تھی، ایمانی جذبات سے ہمارے دل معمور تھے، لبریز تھے، سرشار تھے، اور ہم صبح کو بھی نیکی میں تھے، شام کو بھی نیکیوں میں تھے، رات کو بھی ہم نیکیوں میں تھے، دن کو بھی نیکیوں میں تھے۔ بلکہ ماہ صیام کی تو یہ سبحان اللہ یہ عالم ہے کہ انسان خاموش بیٹھا ہو، روزے دار انسان، پھر بھی وہ عبادت میں، مسلسل عبادت میں ہو۔ ایک انسان جو روزے دار ہے، خاموش ہے، ذکر و اذکار بھی نہیں کر رہا، تلاوت بھی نہیں کر رہا، دعائیں بھی نہیں مانگ رہا، خاموش بیٹھا ہے، نیند میں ہے، آرام میں ہے، استراحت میں ہے، پھر بھی وہ عبادتوں میں ہے۔ سبحان اللہ، اس ماہ مکرم اور فضیلت والے مہینے کا کیا کہیں۔ لیکن میرے عزیز سامعین، مسلمانوں کا نہ صرف یہاں بلکہ ہر جگہ، جیسے کہ ابھی محترم میرے عزیز فرما رہے تھے، ہر جگہ یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے، یہ عادت ثانیہ بن چکی ہے کہ وہ عبادتوں کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، جو کچھ لوٹنا تھا ہم نے اس سے دھوکے سے لوٹ لی، رحمتیں اس سے لوٹ لی، مغفرتوں سے ہم نے دامن مراد بھر لیے، ہم نے گناہوں کی معافی کروا دی، اور جو چاہا ہم نے رو رو کے نعوذ باللہ دھوکہ دے کر کے اللہ کو ہم نے منوا لیا، گناہوں کی بخشش کروا لی۔ کیونکہ حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف، اور جس نے راتوں کو تراویح پڑھی، قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف، جس نے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف۔ تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا کہتے ہیں وہ تیر مار لیا، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ آپ 11 مہینے کریں گے، جو مرضی وہ کریں گے، اگلے سال پھر صیام آئے گا، پھر رمضان آئے گا، نعوذ باللہ پھر دھوکہ دیں گے اللہ کو، پھر منوا لیں گے اس کو، پھر یہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم عزیز و سامعین، یہ دھوکے بازیاں اللہ کے دربار میں نہیں ہیں، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے، غالباً ابن تیمیہ نے، کہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے پورا وہ کیا کہتے ہیں حوالہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ارادے سے روزہ رکھتا ہے، اس ارادے سے روزہ رکھتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد میں بے لگام گھوڑے کی طرح آزاد ہو جاؤں گا اور لاوبال ہو جاؤں گا، غفلت سے عار ہو جاؤں گا، لاپرواہ ہو جاؤں گا، نمازوں میں، عبادتوں میں، فرائض میں سستی کروں گا، اس کے روزے اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں، صیام کی عبادتیں اس کے چہرے پر رد کر دی جاتی ہیں کہ تم کس ارادے سے نیکیاں کر رہے ہو صیام میں، کہ بعد میں جو چاہو گے کرو، بعد میں جو ہے بے لگام گھوڑے کی طرح، منہ زور گھوڑے کی طرح جدھر چاہو گے دوڑو گے، اور جس طرح چاہو گے نفس کے اشاروں پر چلو گے، اور جس طرح سے چاہو گے کھلم کھلا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین کو پس پشت ڈالو گے، تو اس طرح کی عبادتیں اللہ جو ہے رد کر دیتا ہے، اور وہ قابل قبول نہیں پہنچتی ہیں، قبولیت کو نہیں پہنچتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، جو دل کے نہا خانوں میں اٹھنے والے جو ارادے ہیں ان سے واقف ہے۔ اس لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے عبادات کے حوالے سے، کیا مخصوص ایام میں مخصوص عبادتیں کرتے تھے، کیا مخصوص موسم میں الگ الگ کچھ عبادتیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، صیام میں الگ، باقی مہینوں میں الگ، باقی دنوں میں الگ؟ تو فرمایا کہ نہیں، ان کے اعمال جو ہے وہ ان کے اندر ایک تسلسل تھا، وہ ہمیشہ ایک جیسے اعمال کرتے تھے، ایک جیسی نیکیاں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک آ گیا بخاری شریف کے اندر کی ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره الا 11 ركعه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں رات کی نماز میں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ گویا جو رمضان مبارک میں معمول تھا عبادتوں کا وہ غیر رمضان میں بھی تھا، اور اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ نیکیوں کے بعد نیکیاں کرو،
اچھائیوں کے بعد اچھائیاں کرو، عبادتوں کے بعد عبادتیں کرو. یہ دین کا اصول ہے، یہ شریعت کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات. اور یہ جاننا چاہیے کہ جس شخص کو رمضان کے بعد نیکیوں کی توفیق مل گئی، سمجھ لیجئے اس کی عبادتیں رمضان کی قبول ہو چکی. اور جو رمضان کے بعد کھدرا ہو گیا، منحرف ہو گیا، اس نے چہرہ پھیر لیا، وہ عبادتوں سے واپس زیرو پہ ڈگریڈ ہو گیا، وہ ہائی فل سپیڈ میں تھا پھر واپس زیرو پہ آ گیا، سمجھ لیجئے اس کی عبادتیں ضائع ہو گئی، اس کی محنتیں ضائع ہو گئی. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ داروں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والوں کو رات جگہ کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہماری جو شریعت کی تعلیمات ہیں، میں عام خیر مثال دوں گا کہ شاید یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو، نماز عبادت ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز عبادت اور بندگی کا مکمل نصاب ہے، مکمل اور اکمل طریقہ ہے عبادت کرنے کا نماز. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعائیں مانگتے ہیں، سجدے میں، تشہد میں، قیام میں، قومے میں، جلسے میں اللہ کی حمد اور ثنا اور تعریف اور دعائیں بھی اس میں شامل ہیں، کرتے ہیں. پھر تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں. تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میرے اللہ، میں نے عبادت کی تیری، میں نے تجھے سجدے کیے، میں نے تجھے رکوع کیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. استغفر کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو کیوں؟ کون سے گناہ؟ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم تو سجدہ ریز تھے، ہم تو رکوع کر رہے تھے، ہم تو دعائیں مانگ رہے تھے، ہم تو اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ہم تو عبادت خداوندی میں مشغول تھے. تو معافی کس بات؟ ہمیں کون سی غلطی ہو گئی کہ ہم معافیا مانگ رہے سلام پھیرنے کے فوراً بعد؟ مطلب یہ ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے، مومن کا یہ وتیرہ ہے کہ نیکیوں کے بعد نیکیاں کرو، عبادتوں کے بعد عبادتیں کرو، صیام کے بعد عبادتیں کرو، ماہ رمضان کے بعد تلاوت کرو، ماہ رمضان کے بعد دعائیں مانگو، ماہ رمضان کے بعد نیکیاں کرو، ماہ رمضان کے بعد تہجد پڑھو، ماہ رمضان کے بعد نوافل ادا کرو، ماہ رمضان کے بعد جھوٹ کو ترک کرو، ماہ رمضان کے بعد غیبت، چغل خوری، بد زبانی، بد کلامی ترک کرو. یہی تو ٹریننگ تھی، یہی تو مقصد تھا صیام کا، یہی تو مقصد تھا ماہ رمضان کا. تو نمازوں کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی تعلیم ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے ایک سورت ہے، اس میں قرآن مجید مجھے آیت یاد آ رہی ہے کہ حج کے بارے میں کہا گیا کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. کہ جس نے حج کیا، حج کے دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، نافرمانی کی بات نہیں کی، وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر کے آتا ہے کہ جیسے ماں سے جنم لینے کے وقت گناہوں سے پاک و صاف تھا. اللہ تعالی ہم سب کو حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے. یا اللہ ہم سب کو یہ عبادت نصیب فرما، جنہوں نے کیا ہے ان کو قبول فرما. فرمایا اس عبادت کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تم مشعر حرام کے پاس اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور تمام جو ارکان حج کے وعدہ کرو، اور اس کے بعد تم بھی لوٹ کے آؤ جہاں سے لوگ سارے حاجی لوٹ کے آتے ہیں، اور پھر کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد، یہ ارکان ادا کرنے کے بعد، یہ اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد کیا کرو؟ استغفار. نہ کہ اتراؤ، نہ کہ فخر کرو، نہ کہ بے لگام ہو جاؤ، نہ کہ سرکش اور باغی ہو جاؤ، نہ کہ خدرا ہو جاؤ، بلکہ کہا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، گناہوں سے معافی مانگو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین رحمت للعالمین، دونوں جہاں کے سردار، جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما.
کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام لفظشیں ساؤ اگلے پچھلے سارے اللہ نے پیشگی طور پر معاف فرما دیے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے مشن کی تکمیل کی، نبوت کا فریضہ ادا کیا، رسالت کا فریضہ جب مکمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، آپ نے نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا کر دیا، آپ کے اوپر جو فرض اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا مشن دین کی تعلیمات کی تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا، پہنچانے کا، وہ مشن مکمل ہو گیا۔ پیغمبرانہ نبوت کا جو فریضہ تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، لوگ فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام چاردان عالم میں پھیل گیا۔ اب آپ کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود، نبوت اور رسالت کا فریضہ انجام دینے کے بعد اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم جیسے مجھ جیسے کم سے کم گناہ گاروں کے لیے یہ چشم کشا ہے یہ آیات کہ ہمیں نیکیوں کے بعد نیکی کرنی چاہیے، صیام کے بعد نفلی روزے رکھنے چاہیے، یا کم سے کم باغی نہیں بننا چاہیے، نمازوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں آج وہی 4-5 لوگ 10-8 لوگ ہوتے ہیں، اور صیام میں جو ہے متولی اور کیا کہتے ہیں باقی جو ذمہ دار ان کو پچھلے سبوں میں مشکل سے جگہ ملتی تھی، تو صیام کے ختم ہوتے ہی وہ واپس ہو گئے۔ اور جس کے بارے میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جو اپنی محنت سے کاتے ہوئے سوت کو کاٹنے کے بعد، محنت کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، پرانے ہمارے بزرگوں کو یاد ہے، مجھے یاد ہے، ہماری مائیں وہ چرخہ کاٹتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وسعت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے نجات دے۔ سارے جو بھی دنیا سے با ایمان چلے گئے ہیں، اس گاؤں کے بھی ہمارے محترم عبدالرحمان صاحب، مولوی عبدالرحمان صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، میرے والدین کے، میرے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی، آپ کے جو عزیز اقارب ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اس وقت ان کا ذکر آیا، ان کا نام آیا، میری ماں بھی چرخہ کاٹتی تھی، اور آپ بزرگوں کو یاد ہوگا پرانے زمانے کی ہماری خواتین وہ یہ کام کرتی تھی، اور کتنی محنت اور مشقت سے لش جال کر وہ رات کو یا ڈیٹ جال کر وہ یہ کام کرتی تھی، اور اپنے آنکھوں کو کتنا وہ مطلب وہ مشقت میں ڈالتی تھی، اور وہ وہی جانے کا جو رات بھر مطلب کیا کریں یہ کرتے اور اس کے بعد اس کو اگر کوئی ضائع کر دے کتنا نقصان ہوتا ہے، یا کانے سے کھوڑے رستہ تو کتنا مشکل بات ہوتی تھی، وہ مجھے یاد ہے، وہ بڑے مشکل اور مشقت طلب کام ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی وہ جو عام لوگوں کے لیے فیملیئر مانوس ہے، فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، مؤنث کسے گا، کہ اس عورت کی مانند ہرگز نہ ہو جانا جو محنت سے اپنے کاتے ہوئے سوت کو جو ہے محنت کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے ضائع کر دیتی۔ وہ شخص، اس کی مثال یہی ہے جو محنت کرنے کے بعد ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، مزدوری محنت کام کرتا ہے، اتنے لمبے لمبے دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے کے نام پہ، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خود کو سدھارنا، دین پہ قائم رہنا، خود کی تربیت کرنا، صراط مستقیم پہ گامزن رہنا اور مشقت برداشت کرنا، اپنی اصلاح کرنا، نفس کے گھوڑے کو لگام دینا، اس کا یہ مقصد نہیں۔ اس کا مقصد ہے گھر میں 4 لوگ روزے دار ہیں، میں کیسے ایسے رہ سکتا ہوں، یا گھر میں اتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، سماج میں، گاؤں میں، محلے میں، تو میں کیسے رہ سکتا ہوں، میرے لیے بچنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ برائے نام روزہ رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بلے کہا گیا کہ تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جو نمازیں پڑھ کے بے نمازی ہو گئے، تلاوت کرنے کے بعد آج قرآن سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے، اور تاریخ رات کی نماز پڑھنے کے باوجود وہ آج دن کی نماز نہیں پڑھتے، مساجد میں کیا ہے، تو یہ بد نصیبی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ خود کو نقصان اٹھانے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، ہمیں عبادتوں کے بعد عبادت کرنی چاہیے، نیکیوں کے بعد نیکی کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے تو یہ کہا کہ بئس القوم الذین لا یعرفون ربهم الا فی رمضان، بہت برے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں صرف 1 مہینے ماہ رمضان میں، اس کے بعد وہ اپنے رب سے
کوئی معرفت، کوئی شناسائی اور کوئی پہچان نہیں رکھتے. وہ بدترین لوگ ہیں جو صرف ایک مہینے میں رب کو جانتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ میرے چند چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں خود کے لیے اور آپ کے لیے یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے محترم ہمارے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر دے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے، ان کے برکتوں سے مالا مال کرے. تو یہ ایک بہت انمول چیز ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اس محلے کے لیے بالخصوص اور ہمارے لیے بھی. تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو داعیانہ کردار دیا ہے، رب العالمین انہیں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. تو میں یہ انہی ٹوٹے کے الفاظ پہ آپ سے الوداع چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہم سب کو اپنا مطیع فرمان بنا دے، ہم کو نیک بنا دے، ہماری اصلاح فرما دے اور ہم سے جو خطائیں ہو رہی ہیں زبان سے، عمل سے، ہر قدم پہ، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم کو معاف کر دے اور ہم کو صحیح معنوں میں مومن کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے.